السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سٹوری اسٹیشن۔ تو آج ہم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح تفصیلی پڑھیں گے۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زوجہ مطہرہ تھی۔ ان کے نکاح کی تفصیلات اسلامی تاریخ میں نہایت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ نکاح ایک نہایت تاریخی موقع پر ہوا اور اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور قریش کے کچھ اہم افراد کے ساتھ مزید مضبوط رشتہ قائم ہوا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام براہ بنت حارث تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام میمونہ رکھا، جس کا مطلب ہے برکت والی۔ آپ کا تعلق بنو ہلال قبیلے سے تھا اور آپ قریش کی ایک معزز اور دیندار خاتون تھی۔ خاندانی پس منظر۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کئی مشہور صحابہ اور صحابیات پر مشتمل تھا۔ بہنیں: حضرت لبابہ الکبریٰ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، جن سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت لبابہ الصغریٰ حضرت ولید بن مغیرہ کی زوجہ، جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ حضرت عزہ بھانجیاں: حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ۔ حضرت اسماء بنت امیس حضرت جعفر طیار حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ رہیں۔ حضرت سلمہ بنت امیس حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کئی عظیم صحابہ سے جڑا ہوا تھا۔ نبی کے ساتھ نکاح۔ پس منظر: حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح مسعود بن عمر الثقفی سے ہوا تھا، لیکن ان سے علیحدگی ہو گئی۔ بعد میں وہ حضرت ابو رحم بن عبد العزی کے نکاح میں آئیں، مگر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ 7 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ القضاء کے لیے مکہ تشریف لائے تو حضرت میمونہ کی بہن حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کرانے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کے لیے پیش قدمی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 500 درہم پر حق مہر کے عوض حضرت میمونہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ نکاح کی تقریب اور مقام۔ نکاح مکہ سے باہر صرف نامی مقام پر ہوا۔ نکاح کا خطبہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا تھا، یعنی بغیر کسی شرط کے اپنا نکاح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبول کیا۔ اس لیے قرآن مجید میں سورہ احزاب آیت 50 میں ان کا خاص ذکر ہے۔ ترجمہ: اور اگر کوئی مومن عورت اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کرے، اگر نبی اس نکاح میں لینا چاہیں تو یہ حکم خاص ہے آپ کے لیے ہے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تھا کہ یہ نکاح عمرہ کے دوران ہی مکمل ہو، لیکن قریش نے مکہ میں نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف کے مقام پر مکہ سے واپسی کے دوران حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حرم میں شامل کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور خصوصیات۔ حضرت میمونہ بہت عبادت گزار اور پرہیزگار تھیں۔ وہ کثرت سے روزے رکھتی تھیں اور راتوں کو نوافل ادا کرتی تھیں۔ ان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں بسر ہوئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نکاح کا شرف رکھنے والی تھیں اور سب سے آخری زوجہ ہونے کی وجہ سے انہیں خاتم ازواج النبی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا: وہ ہم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی اور رشتہ داریوں کو جوڑنے والی تھی۔ وفات: حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 51 ہجری میں 80 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ ان کی تدفین اسی مقام صرف میں کی گئی جہاں ان کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ یہ مقام آج بھی موجود ہے اور زیارت گاہ ہے۔ نتیجہ: حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری شادی تھی اور اس نے اسلامی معاشرتی رشتوں کو مزید مضبوط کیا۔ ان کی زندگی عبادت، تقویٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزری اور وہ قیامت تک ام المومنین کے عظیم مقام